کہ ہمارے معاشرے میں جب کسی لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے بعد یہ جو چیزیں ہیں مثلاً ہاتھ میں چوڑیاں پہننا یا نوز پن پہننا، ناک میں کیل وغیرہ پہننا، اگر اس نے پہنا ہے تو ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر اس نے نہیں پہنا ہے تو اس کو روکا جاتا ہے، ٹوکا جاتا ہے کہ تم نے کیوں نہیں پہنا. مثلاً اس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ اگر تم نے اس کام کو نہیں کیا تو مثلاً تمہارے شوہر کی زندگی پر اس کا اثر ہوگا. تو کیا اسلام میں ان سب چیزوں کا پہننا جائز ہے یا مستحب ہے؟ کیا ملتا ہے اس بارے میں؟ دیکھیے، جہاں تک معاملہ چوڑیوں کا ہے جی یا ناک میں کیل کا ہے، جی کوئی بھی چیز جو عورت کی زینت کا سبب بنے جی اس کو اسلام نے منع نہیں کیا ہے. لیکن ہر علاقے کا اپنا اپنا جی طریقہ ہے زینت کا. افریقیوں کا الگ طریقہ ہے، عربوں کا اپنا کلچر الگ ہے. طریقہ ہے. تو یہ چوڑی اور کیل یہ میرے خیال میں بر صغیر کا ایک طریقہ ہے ہند و پاک میں، تو اس کو کوئی منع نہیں کر سکتا. بٹ یہ کہنا کہ اگر نہیں پہنو گی تو شوہر کی زندگی، یہ اسی خرافات میں آ جائے. یہ خرافات اس لیے کہ جن علاقوں میں یہ رواج نہیں ہے جی تو کیا ان کے شوہروں کی زندگی خطرے میں ہے؟ صحیح بات ہے، بالکل تو نہیں. لیکن جہاں تک زینت کی بات ہے، ٹوکنے کی نیت دیکھی جائے گی. فرض کیجئے جو ہے وہ کہ ساس کہتی اپنی بہو سے کہ اے بیٹا ایک کیل ڈال لو ناک میں، اے بیٹا ایک جو ہے وہ ہاتھ میں کڑے ڈال لو، اے بیٹا ایک ہار ڈال لو، تو اس کو غلط نہیں کہا جا سکتا جی اگر نیت زینت ہے. نیت زینت. اگر نیت یہ ہے کہ صاحب میرا بیٹا مر جائے گا اس لیے کہہ رہی ہیں تو یہ خرافات ہے. ورنہ زینت کرنا اچھی بات ہے، محبت میں مستحب ہے. بلکہ یہاں تک روایات میں ہے، امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ سے ظاہراً روایت ہے کہ عورت کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے کو خالی رکھے ولو ایک گردن بند ہی کیوں نہ ہو. اچھا. تو شوہر کے لیے زینت کرنا بہت اچھی بات ہے، بہت مناسب بات ہے. لیکن اس نیت سے کہ صاحب مر جائے گا اگر نہیں ناک کی کیل پہنوں گی، یہ غلط بات ہے، یہ خرافات. مثلاً اگر شوق ہے ہمیں سجنا سورنا ہے تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن اپنے ایمان کا حصہ نہیں بنانا. وہ بھی عام پبلک کے سامنے نہیں، محرم کے سامنے، شوہر کے لیے. شوہر کے لیے جی، یعنی اپنے ایمان کا حصہ نہیں بنانا ہے، شوق کے بیس پر کر سکتے ہیں. بالکل. بہت شکریہ.